انہوں نے کہا تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں، جساسہ یعنی جاسوس ہوں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بات آتی ہے کیا دجال پیدا ہو چکا ہے یا اب پیدا ہوگا؟ تو جان لیجیے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے۔ دجال قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت سے پہلے کی نشانیاں بتائی ہیں، ان نشانیوں میں اللہ کے نبی نے یہی بتایا ہے وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔ ایک حدیث ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی، گرچہ وہ حدیث ذرا لمبی ہے لیکن دجال سے متعلق بڑی تفسیر ہے۔ میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی نے ایک اعلان فرمایا، الصلاۃ الجامعہ۔ جب لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تو اس طرح کی ندا لگائی جاتی، آواز لگائی جاتی، لوگ اکٹھا ہو گئے، تمام لوگ حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف لائے اور فرمایا ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ ایک تمیم داری ایک انصاری شخص ہیں، وہ میرے پاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے سے ہی بتاتا چلا آ رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ وہ ایک سمندری سفر کے اندر ایک جہاز میں سوار تھے، اور وہ 1 مہینے تک سمندر کی موجیں اس جہاز کو ڈھکیلتی رہی۔ طوفان آ گیا اور وہ طوفان اس جہاز کو نہ معلوم کہاں لے گیا۔ وہ فرماتے ہیں وہ ایک سمندر کے ایک جزیرے کے اندر داخل ہوئے، انہیں وہاں ایک عجیب سی مخلوق ملی جو موٹے اور گھنوں بالوں والی تھی۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اس کا اگلا اور پچھلا حصہ کیا ہے، نہیں نظر آتا، وہ پورا بالوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں، جساسہ یعنی جاسوس ہوں۔ تو اس نے کہا تم لوگ یہ گرجا جو نظر آ رہا ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں پہلے سے بے چین ہے، تمہارا انتظار ہے اس کو، اور اس نے ہمارا نام لے کر یہ بات کہی۔ تو کہنے لگے ہم گھبرا گئے، کہیں یہ شخص شیطان تو نہیں ہے۔ ہم جلدی اس گرجا میں داخل ہوئے، وہاں اندر ہم نے ایک بہت بڑا انسان دیکھا، اور ایسا خوفناک انسان ہماری نظروں سے کبھی نہیں گزرا تھا۔ ہم ڈر گئے دیکھ کر اس کو۔ وہ بہت مضبوط بندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹنے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا جب تم نے مجھے پا ہی لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا تو تم مجھے بتاؤ، پہلے میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم لوگ کون ہو، پھر میں اپنے بارے میں تمہیں بتاؤں گا۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں ہم نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد تمیم داری نے اپنے پورے جو ہے سمندری سفر میں جو طوفان آیا، جزیرے میں وہ داخل ہوئے، جساسہ سے ان کی ملاقات، پوری تفصیل اس کو بتائی۔ اس نے پوچھا بیسان کی کھجوروں کے درختوں کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ اس پہ پھل آتے ہیں۔ یہ بیسان یہ فلسطین کا علاقہ تھا، یہ آج کل اسرائیل کے اندر ہے، اور ایک زمانے میں بیسان کی کھجوریں پورے علاقے میں مشہور تھی، بڑا کھجور۔ بیسان کی کھجور کے بارے میں بتاؤ کہ ان پر پھل آتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں خوب پھل آتے ہیں اس میں۔ اس نے کہا کہ دجال نے وہ جو ملا تھا وہ شخص، اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا یہ بحر طبریہ میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔
پھر اس نے ہم سے پوچھا وہ زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ تمیم داری ان کے ساتھی نے جواب دیا اور اس نے پوچھا کیا لوگ اس سے ابھی بھی کاشتکاری وغیرہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں لوگ اس سے کاشتکاری کرتے ہیں، خوب پانی ہے، کہنے لگا قریب ہے کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ چوتھا سوال اس نے یہ کیا کہ مجھے اس نبی کے بارے میں بتاؤ، وہ امی نبی کے بارے میں بتاؤ، یعنی اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ تمیم داری اور ان کے ساتھی کہتے ہیں ہم نے کہا وہ مکے سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا؟ تمام واقعات ان کے سامنے رکھ دیے، جو واقعہ پیش آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پتا تھا، تمیم داری ان کے ساتھیوں کو، انہوں نے اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے کہا ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر ہے۔ اب اس نے اپنا حال بتایا، اب تم میرا حال جاننا چاہتے ہو تو اب میں تمہیں اپنا حال بتاتا ہوں۔ کہنے لگا میں مسیح ہوں اور ان قریب مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا اور میں باہر نکلوں گا اور روئے زمین پر سفر کروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسے نہیں چھوڑوں گا جہاں میں داخل نہ ہوں۔ 40 راتیں میں گشت کروں گا اور دنیا کے ہر حصے میں جاؤں گا، لیکن مکہ اور مدینہ ایسی جگہ ہے کہ میں وہاں داخل نہیں ہو پاؤں گا، وہ جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، وہاں جانے کے لیے مجھے منع کیا گیا ہے۔ جب میں ان میں سے کسی ایک میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے مجھے روکے گا، ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے، بس میں وہاں داخل نہیں ہو سکوں گا، باقی میں ہر جگہ داخل ہوں گا۔ جب اس نے اپنی یہ تفصیل بتائی، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت تمیم داری کی تمام تفصیل صحابہ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مارا اور فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یعنی مدینہ المنورہ۔ پھر آپ نے فرمایا آگاہ رہو، میں تم کو کیا یہ باتیں نہیں بتایا کرتا تھا؟ ہوشیار رہو، دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا وہ مشرق کے علاقے خراسان سے نکل کر آئے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے دجال پیدا ہو چکا ہے، دجال بس ظاہر ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خطرناک فتنے سے ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔